نیکی کا بدلہ۔ پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر میں آرام کی ہر شے موجود تھی۔ سونے کے لیے نرم گھاس کا بچھونا، پینے کو پانی سے بھرا مٹی کا پیالہ اور مزیدار پھل بھی موجود تھے۔ خرگوش کا ننھا بچہ بڑا ہی شرارتی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا۔ ایک بار جنگل میں بارش نہ ہوئی، پیڑوں کے پتے اور گھاس خشک ہو گئے۔ خرگوش نے گھر میں جو گاجریں جمع کر رکھی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ ایک دن ننھا خرگوش گھر سے باہر کھیل رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے کھیت میں ایک گاجر مل گئی۔ اس نے گاجر اٹھائی اور سوچا کہ وہ گھر جا کر گاجر کھائے گا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک دبلی پتلی ہرنی سامنے آ گئی اور بولی، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ اسے ہرنی کے بچوں پر ترس آ گیا۔ اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، میں تمہاری رحم دلی سے بہت خوش ہوئی ہوں۔ ننھے خرگوش کو پری نے تازہ میٹھی گاجروں سے بھری ہوئی ٹوکری دی اور کہا کہ کبھی وہ بھی مشکل وقت میں ننھے خرگوش کے کام آئے گی۔ ننھا خرگوش ٹوکری لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کچھ روز ٹوکری والی گاجروں پر گزارا ہوتا رہا، آخر وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تب بڑے خرگوش نے کہا، بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، میں دوسرے جنگل میں خوراک کی تلاش کو جاتا ہوں، تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھلیاں رکھ دی ہیں۔ جاتے ہوئے خرگوش نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ وہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولے۔ اس کے جانے کے بعد ننھے خرگوش نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بھیڑیے اور مگرمچھ کو جب پتہ چلا کہ ننھا خرگوش گھر میں اکیلا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور بولے، آج تو اچھا موقع ملا ہے، چلو چل کر ننھے خرگوش کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، پھر مزے سے اسے کھائیں گے۔ سب سے پہلے بھیڑیا ننھے خرگوش کے گھر پر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، میں چوکیدار ہوں، ساتھ والے جنگل میں تمہارے ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں لے آؤں، تم باہر آؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس پہنچا دوں۔ ننھے خرگوش نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ غصے میں آ کر بھیڑیے نے اپنے تیز دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک جانب سے رسی کا ایک پھندا اچھل کر آیا اور بھیڑیے کے گلے میں پڑ گیا۔ بھیڑیا رسی کے ساتھ ہی گھسیٹتا ہوا ایک گڈھے میں جا گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد مگرمچھ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ننھے خرگوش نے پوچھا تو مگرمچھ نے کہا، بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے لیے کچھ ٹماٹر، گاجریں اور سلاد لایا ہوں، دروازہ کھول کر یہ چیزیں لے لو۔ ننھے خرگوش نے کہا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میرے ابو نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ اب مگرمچھ نے اپنی دم زور زور سے دروازے پر مارنی شروع کر دی۔ ننھا خرگوش بیچارہ اندر سہما بیٹھا تھا۔ اتنے میں رسی کا وہی پھندا اچھل کر آیا اور مگرمچھ کی گردن میں پھنس گیا اور رسی مگرمچھ کو گھسیٹتی ہوئی وہی گڈھے میں لے گئی۔ اب کہیں سے ایک بہت بڑا سانپ آ نکلا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ننھے خرگوش نے اس دفعہ بھی دروازہ نہ کھولا۔ سانپ کو سخت غصہ آیا اور وہ ایک سوراخ سے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ننھا خرگوش سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اچانک ایک بندریا کہیں سے نکل کر ننھے خرگوش اور سانپ کے درمیان آ گئی۔ بندریا کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے تلوار کا وار کر کے سانپ کو مار دیا۔ ننھا خرگوش خوف سے کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ بندریا پھر ایک دم سنہرے تاج والی پری بن گئی اور بولی، میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکایا ہے، تم نے اپنے باپ کا کہا مانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا اجر دیا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور ننھا خرگوش بچ گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کرنا بہت ہی اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کا صلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔